بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی شریک اور بغیر کسی تنازع کے ہر ایک چیز کا اکیلا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا اپنی مخلوق پر کرم ہے، مہربانی ہے کہ اس نے اپنے آپ پر رحمت فرض کر لی اور خود اپنے ارادے سے کی ہے۔ یہ سب اللہ کی اپنی مخلوق پر رحم و شفقت ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے ساتھ اپنے رویے کے لیے یہ قانون بنا لیا کہ وہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ ہی فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اصل بنیاد ہے، بنیادی قانون ہے جس کے مطابق وہ اپنی مخلوق کے معاملات نمٹاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی غم، کسی بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بھی اس کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ وہ یوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ تیار کرتا ہے جو اس کی طرف سے دیے گئے امتحانات میں پورے اتر کر اس کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس معاملے کو دوسرے پہلوؤں سے دیکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کے مزید جلوے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جب کسی کو کسی طور پر آزماتا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ مخلوق کی صفوں میں اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے، تابع فرمان اور نافرمان الگ الگ نظر آ جائیں، ہدایت یافتہ اور گمراہ کی پہچان ہو جائے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ کون اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی کرتا ہے اور کون بہانے بازیاں کرتے ہوئے نافرمانی کی راہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو ان میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بے تاب تھی، اور وہ قیدیوں میں اپنا بچہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جو اسے مل گیا تو اس نے فوراً اس کو پکڑ کر اپنے پیٹ کے ساتھ چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم لوگ یہ خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم سب نے عرض کیا، جی نہیں، باوجود اس کے کہ یہ عورت ایسا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، یہ عورت ایسا نہیں کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جس قدر رحم کرتی ہے، اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث سے اللہ تبارک و تعالی کی لامحدود رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور ان میں سے 99 حصے اپنے پاس روک لیے، اور زمین میں ایک حصہ نازل فرمایا، بس اسی ایک حصے میں سے تمام تر مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک گھوڑی اپنے ناخن تک اپنے بچے سے دور رکھتی ہے کہ کہیں وہ ناخن اس بچے کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے اللہ کی مخلوق میں سے اس ہستی کی رحمت کا ذکر ہے جسے بلا کسی اختلاف دنیا کی ہر قوم سب سے زیادہ رحیم مانتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی، اور وہ ہستی ہے ماں۔ ماں کی اپنی اولاد کے لیے رحمت کی مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ ماں کی رحمت اللہ رب العزت کی رحمت کے سامنے 1% بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور صرف ایک حصہ اپنی تمام تر مخلوق میں بانٹا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں اربوں کھربوں مائیں ہیں۔ اس حساب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ کرنا بھی انسانی عقل کی حدود سے باہر ہے۔